مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و ہم سب کے خواجہ مسجد قباء کے اندر پہنچ جاتے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آنکھ لگ چکی ہے، جانے کائنات خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے معین الدین کب تک یہاں سوتے رہو گے؟ جاؤ، ہندوستان تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہندوستان کفرستان بنا ہوا ہے، جاؤ معین الدین ہندوستان چلے جاؤ۔ چنانچہ پیارے خواجہ معین الدین حسن اٹھتے ہیں، سوچتے میں نے ہندوستان دیکھا نہیں، ہندوستان جانتا نہیں، ہندوستان کو پہچانتا نہیں، وہاں کی بولی مجھے معلوم نہیں ہے۔ پیارے خواجہ معین الدین حسن یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوبارہ دوسری رات میں مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا معین الدین تو یہ سوچتا ہے میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے، تو دیکھ لے یہ ہے ہندوستان، یہ ہندوستان جانے کا راستہ ہے، ہندوستان کی یہ بولی ہے، ہندوستان کے فلاں علاقے میں تجھ کو ٹھہرنا ہے، معین الدین تو چلا جا۔ چنانچہ پیارے خواجہ نانا کا حکم پاتے ہیں، اب سوچتے ہیں میں ہندوستان تو چلا جاؤں گا مگر ہندوستان اگر گیا تو نانا کا روزہ چھوٹ جائے گا، سوچ رہے ہیں ہندوستان اگر گیا تو نانا کے روزے سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان اگر گیا تو صحابہ صفہ کا چبوترا دیکھ نہ پاؤں گا، ہندوستان اگر گیا تو روزے مصطفیٰ کی جاری سے محروم رہوں گا، ہندوستان اگر گیا تو یہاں ریاض الجنہ کی جاری سے دور ہو جاؤں گا۔ سوچ ہی رہے ہیں کہ تیسری رات میں ہم سب کے سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں، اے معین الدین تو ہندوستان چلا جا۔ عرض کرتے نانا جان ہندوستان گیا تو آپ کا روزہ دیکھ نہ پاؤں گا، نانا جان ہندوستان اگر گیا تو جانی سے دور ہو جاؤں گا، نانا جان ہندوستان اگر گیا تو ریاض الجنہ جنت کی کیاری سے دور ہو جاؤں گا۔ تو مدینے والے مصطفیٰ خواب میں مسکرا کر کے کہتے ہیں اے معین الدین ہندوستان تو چلا جا، میرے دین کے لیے جا، میں تجھ کو طاقت دے رہا ہوں، جب تو چاہے گا میرا چہرہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا روزہ دیکھے گا۔ پیارے خواجہ ہندوستان کی جانب آتے ہیں، ایسے کلام لے کر کے آتے ہیں، جب نانا کو دیکھنا ہوتا کو جھکاتے تھے، سینے کو دیکھتے تھے، سینے میں چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا، اور جب گنبد خضرا کو دیکھنا ہوتا تھا گردن کو اٹھاتے تھے، نظروں کے سامنے گنبد خضرا نظر آیا کرتا تھا۔ یہ پیارے خواجہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں، جب چاہتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، جشن حضور غریب نواز۔ حضرات خواجگاں شاہ ہندوستان وہاں سے چلے، راستے میں بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، لیکن واقعہ بہت طویل تر ہے خواجگاں کا۔ ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات بڑے حساس لوگ ہیں، بہت طبیعت سے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، آمنہ کے لال احمد مختار کے چشم و چراغ کی بات ہے۔ میرا خواجہ اجمیر شریف میں رہ کر کے ہم سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ جتنی محبت سے سن رہے ہیں، آج تو 12 بٹ رہا ہے، چھٹی شریف کی رات ہے، میرا خواجہ دولہا بنا ہے، باراتی کیسے کیسے لوگ ہوں گے، بیٹا دولہا بنتا ہے، باپ باراتی ہوتا ہے، نواسا دولہا بنتا ہے، نانا باراتی ہوتا ہے، بھانجا دولہا بنتا ہے، ماموں باراتی ہوتا ہے۔ آج میرا خواجہ دولہا بنا ہے، غوث اعظم باراتی ہے، آج میرا خواجہ دولہا بنا ہے، نظام الدین باراتی ہے، آج میرا خواجہ دولہا بنا ہے، شہید کربو بلا باراتی ہے، آج میرے خواجہ دولہا بنے ہیں، آمنہ کے لال سب کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، آرزو لگاؤ دولہا بنے ہیں پیارے خواجہ، دل کی طرف ادھر لگاؤ، اپنی آرزو کو رکھو گے، خواجہ دلا دے خواجہ، خواجہ عطا کرا دے خواجہ، خواجہ بگڑے حال کو بنا دے خواجہ، خواجہ بیماریوں سے نجات دلا دے خواجہ۔ آپ کہتے جاؤ گے، غوث اعظم کہیں گے معین الدین حسن دولہا بنا ہے، انعام مجھ سے لے لو،
شہید اعظم کہیں گے معین الدین دولہا بنا ہے انعام مجھ سے لے لو، علی مرتضیٰ یہ کہیں گے میرا نور نظر دولہا بنا ہے انعام مجھ سے لے لو، مدینے والے مصطفیٰ کہیں گے میرا نواسا دولہا بنا ہے، اے دیوانو جو میرے نواسے سے چاہتے ہو مجھ سے لے لو، ارے سارا بارہ تو انہی کے در سے مل رہا ہے، جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج نبی یہ دو جہاں پیارے خواجہ کا صدقہ دے رہے ہیں، مانگو دل کو لگاؤ۔ خواجہ خواجگاں ہندوستان کی جانب آ رہے ہیں، ساحل ہند پر کھڑے ہو گئے۔ ہندوستان میں ابھی آپ نے قدم کو رکھا نہیں، افغانستان کی سرحد پر کھڑے ہیں۔ سرکار خواجہ خواجگاں نے دیکھا ہندوستان سے کچھ لوگ مار کھا کر کے آ رہے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کو روک دیا، ٹھہرو، ابھی ہندوستان میں داخلہ نہیں کرنا ہے، آنے دو ان لوگوں کو جو بکھرے ہوئے حال میں آ رہے ہیں۔ وہ لوگ آئے، کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ بولتے میں ہندوستان جا رہا ہوں۔ ہندوستان تو کفرستان بنا ہوا، بابا مت جاؤ، مجھ کو وہی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، آپ جا رہے ہیں تو جائیں، مگر آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیسے کامیاب ہو گئے؟ ضد تھام رکھی ہے آپ نے ہندوستان جانے کی، ٹھیک ہے جاؤ، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، کسی کونے میں ٹھہر جانا، مگر ہندوستان کے اندر ایک جگہ راجستھان ہے، اس صوبے میں مت جانا۔ پیارے خواجہ نے کہا مجھ کو تو وہی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، راجستھان بھی بڑا صوبہ ہے، کسی ایک کونے میں ٹھہر جانا، مگر بابا اس صوبے کے اندر ایک جگہ اجمیر ہے، جہاں کا راجہ پرتھوی راج چوہان ہے، جس کے ساتھ 150 راجاؤں کی فوج ہے۔ اے بابا وہاں مت جانا، ہم لوگ گئے تھے مار کھا کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس فوج تھی، تلوار تھی، ہمارے پاس ہتھیار تھے، اے بابا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو پیارے خواجہ نے کہا مجھ کو تو اجمیر ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے، بابا تلوار نہیں ہے مت جا، ہتھیار نہیں ہے مت جا، فوج نہیں ہے مت جا، ظاہری طاقت نہیں ہے مت جا۔ تو پیارے خواجہ بولتے تم لوگ ہو کون؟ بولنے والے ہندوستان سے نکلنے والے کہتے ہیں ہم سب شہاب الدین غوری کے فوجی ہیں۔ تو پیارے خواجہ ہندوستان کی سرحد پر کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں اے شہاب الدین غوری کے فوجیوں، شہاب الدین آیا تھا تو تیر و تلوار پہ بھروسہ کر کے آیا تھا، معین الدین آیا ہے تو پروردگار کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے۔ جو تیر و تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جو پروردگار کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میرا خواجہ دیوانو کتنا کامیاب ہے، سے محبت کرنے والوں خواجہ کتنا کامیاب ہے یہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اجمیر کی گلی سے پوچھو خواجہ کتنا کامیاب ہے، انا ساگر سے پوچھو خواجہ کتنا کامیاب ہے، تارا گڑھ سے پوچھو خواجہ کتنا کامیاب ہے، ہندوستان کے دیوانوں سے پوچھو خواجہ کتنا کامیاب ہے۔ 810 سال کا زمانہ گزر چکا، خواجہ کی کامیابی کے جھٹکے بج رہے ہیں۔ اپنا بھی آ رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، بیگانہ آ رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، امیر آ رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، غریب آ رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، سنتری آ رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، منتری آ رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، ٹوپی والا آ رہا ہے کہتا جا رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے، ارے دھوتی والا آ رہا ہے تو وہ بھی کہتا جا رہا ہے خواجہ تو کامیاب ہے۔ ہم نے کہا خواجہ یہ کامیابی تجھ کو کہاں سے ملی ہے؟ تو بردستہ بولتے ہیں ہم کو کامیابی کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے، ہم کو کامیابی دونوں عالم کے سرکار نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے خواجہ آ گئے ہندوستان۔
اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ۔ یہ اس نعرے کی بڑی ضرورت تھی، فیضان خواجہ غریب نواز کی بھی اور عشق محبت کی۔ جہاں مجلس کوئی بھی ہو، مگر حقیقت ہے مقبولیت اگر امام اہل سنت کو حاصل ہوئی ہے تو ایسی ہے کہ کسی بھی بزرگ کی مجلس ہو چرچا ان کا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ امام احمد رضا نے پوری زندگی اپنے خاندان کی بات نہیں کی ہے، حبیب رحمان کے آل کی بات کی ہے۔ خواجگاہ آ گئے ہندوستان، کتنے کامیاب ہوئے، اور کامیابی ایسی ملی ہے کہ سرکار خواجگاہ کی بارگاہ میں جاؤ اجمیر شریف میں تو دیوانے پہنچتے پھول پیش کر رہے ہیں، گلابوں کا پھول چادر کی شکل میں۔ ابھی تو وہ جو کہتے تھے کہ ہم کو ان کے مزار سے چڑھے، وہ بھی لیٹر جاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کے عرس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، چادریں پیش کر رہے ہیں۔ اور کچھ سال پہلے تو ان لوگوں نے اپنے چناوی شناختی کارڈ اور پہچان کو بھی چادر پر بنا کر کے پیش کیا تھا۔ پیارے خواجہ نے بتا دیا ہے دنیا کے لوگوں، جس کو دنیا دار بناتا ہے وہ چند سالوں کا مہمان ہوتا ہے، جس کو آمنہ کا لال بناتا ہے وہ صبح قیامت تک کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے خواجہ کو مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا، جا معین الدین جا، ہندوستان تو چلا جا۔ پیارے خواجہ آئے ہیں، اسلام کے چراغ کو آپ نے جلایا، جو امن کا چراغ ہے، جو محبت کا چراغ ہے، جو پیار کا چراغ ہے۔ آپ نے ایسے عظیم الشان پیمانے پر دین اسلام کی دعوت دی، اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا کہ 90 لاکھ لوگوں نے پیارے خواجہ کے ہاتھ پر مدینے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے اسی کو طاقت کہتے ہیں، اسی کو قوت کہتے ہیں، اسی کو اختیار کہتے ہیں۔ ارے نبی کے دیوانوں، پیارے خواجہ نے محبت کے ذریعے سے نبی دو جہاں کی تعلیم کو عام کی ہے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کبھی حجاب پر حملہ کر رہے ہیں، کبھی برقعے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ارے نادان، جب تجھ کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری اپنے سماج کی عورتوں کو برقع پہنا کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے، اس وقت برقعے کا لباس تجھے نفرت والا نظر نہیں آتا۔ جب تعلیم کے لیے قوم کی بچیاں برقعے کی حالت میں جاتی ہیں تو تجھے نفرت کا نظر آتا ہے۔ ارے سن، یہ میرے خواجہ کا سینہ ہے جو اپنوں کو بھی اپنا رہے ہیں، غیروں کو بھی اپنا رہے ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے، آجا میرے در سے لے کر کے جا، آجا میرے بارگاہ سے لے کر کے جا، آجا میرے چوکھٹ سے لے کر کے جا، آجا میرے خاک سے لے کر کے جا۔ بیماروں کو دیکھو، چاہے کسی بھی سماج کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آیا اے خواجہ مجھ کو شفا دے دے۔ خواجہ نے دعا کر دی، شفا مل گئی ہے۔ اے خواجہ مجھ کو بیٹا دے دے، خواجہ نے رب کو کھول دیا، بیٹا مل گیا ہے۔ خواجہ مجھ کو مکان دے دے، خواجہ نے رب کو کھول دیا، مکان مل چکے ہیں۔ خواجہ میری دکان کو چلا دے، آنے والا آ رہا ہے، قشقشہ لگا کر کیا رہا ہے، ٹیکے لگا کر کیا رہا ہے۔ پیارے خواجہ نے اس کے حال کو نہ دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں دکان کو چلا دی ہے۔ یہ میرا خواجہ ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے، محبتوں کو پھیلاتا ہے۔ مگر تم کیسے بہروپے راجا ہو جو راجا بننے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر نفرتوں کو پھیلاتے ہو۔ ارے راجا دیکھنا ہے تو پیارے خواجہ کو دیکھو جو ہر ایک کو لے کر کے چل رہا ہے، اپنے کو لے کر کے چل رہا ہے، غیر کو لے کر کے چل رہا ہے، آدمی کو لے کر کے چل رہا ہے، صوفی کو لے کر کے چل رہا ہے، غیر صوفی کو لے کر کے چل رہا ہے، آسامیوں کو لے کر کے چل رہا ہے، راجستھانیوں کو لے کر کے چل رہا ہے، گجرات والوں کو لے کر کے چل رہا ہے، مہاراشٹر والوں کو لے کر کے چل رہا ہے، مدھیہ پردیش والوں کو لے کر کے چل رہا ہے، قریب سے آنے والوں کو لے کر کے چل رہا ہے، دور سے آنے والوں کو لے کر کے چل رہا ہے۔ آنے والا آتا ہے، گلاب کے پھول کو پیش کرتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کچھ سال پہلے اپنے پیارے خواجہ کے مزار پر حاضری جب دی تھی تو ذہن میں سوال آیا تھا، اے پیارے خواجہ، چمپا بھی ایک پھول ہے، چمیلی بھی ایک پھول ہے، رات کی رانی بھی ایک پھول ہے، دن کا راگا بھی ایک پھول ہے،
सूरज मुखी भी एक फूल है। इन फूलों को आपकी बारगाह में क्यों नहीं पेश किया जाता, सिर्फ गुलाब ही को पेश किया जाता है? तो तुरबत ताक से एक आवाज जो मेरे जहन में तसव्वुर की दुनिया में आई थी वो ये आई है, ए शाकिरुल कादरी, ए तमाम फूलों का ताजदार गुलाब है और तमाम वलियों का ताजदार गरीब नवाज है। जवाब बन गया, ना आफ्ताब अच्छा लगा ना माहताब अच्छा लगा, हम गरीबों को मदीने का गुलाब अच्छा लगा।